صاحب نے ہمیں جوائن کیا، جناب ارشاد بھٹی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ بھٹی صاحب، آپ کو سمجھ آ رہا ہے سر اس ملک کا نظام؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہن یہ آپ فکرے کہنا، فکرے بولنا چھوڑ دیں کہ یہ ہم زرعی ملک ہیں، ہم نے بڑے لالی پاپ دیے ہوئے ہیں، ہم ایک آزاد ملک ہیں، ہم ایک خود مختار ملک ہیں، ہم ایک زرعی ملک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے سب ایک ہیں، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ قائد اعظم کا پاکستان گیا، علامہ اقبال کے خواب بکھر گیا، ملک ٹوٹ گیا، اور اس پرچم کے سائے تلے کتنے ایک ہیں، اور ہم ایک اسلامی جمہوریہ ملک ہیں۔ نہ اسلام کتنا ہے اور جمہوریت کتنی ہے، یہ خدا کے لیے سچ بولنا شروع کر دیں۔ معاشرتی علوم پڑھ پڑھ کے رٹ کے تباہ و برباد کر لیا ہم نے اپنے آپ کو ایک کنفیوز اور غلام قوم۔ کون سا زرعی ملک ہے آپ کا؟ 10 ارب ڈالر کی آپ باہر سے گندم منگواتے ہیں، چینی منگواتے ہیں، دالیں منگواتے ہیں، خوردنی تیل منگواتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں زرعی ملک ہے۔ کون سا زرعی ملک ہے؟ ہر چوتھے قدم پہ آپ نے ہاؤسنگ سوسائٹی بنا دی ہے، باغات ختم، درخت ختم، فصلیں ختم، اور آپ کنکریٹ بھری جا رہے ہیں اس ملک میں۔ کون سا زرعی ملک ہے آپ کا؟ یہ آج جو شیر کسان کھا رہا ہے، یہ کہاں کے لوگ ہیں؟ آپ کے مسائل جو ہیں وہ انہی کی پیدا کردہ ہیں۔ اس دفتر میں اگر مسائل کی وجہ میں ہوں تو آپ مجھ سے امید لگا لیں کہ میں مسائل حل کروں گا۔ یہ جو بنارسی ٹھگ ہم پہ مسلط ہو رہے ہیں، اور مسلسل پچھلے 50 سال سے، 1988 سے پہلے کا پاکستان دیکھ لیں، 1988 کے بعد کا پاکستان دیکھ لیں، اور ہمیں کہاں تک پہنچا دیا ہے۔ آج یوم مزدور پہ کیا کیا ڈرامے کر رہے تھے کہ میرا ابا مزدور تھا، میرا دادا مزدور تھا، میرا بھائی مزدور ہے، میرا چاچا مزدور ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں فلاں کر دوں گا۔ کراچی میں بلاول لگا ہوا تھا، اب دیکھیں کہ 7ویں نسل ہے یار، کیا، اور آج بھی لالی پاپ دے رہے تھے۔ ادھر شہباز شریف صاحب پکا منہ کر کے لگے ہوئے تھے کہ میرا ابا مزدور تھا۔ بھئی کہاں کا والد صاحب مزدور تھے؟ والد صاحب نے ایون فیلڈ خریدے تھے، 5 بر اعظموں میں آپ کی جائیدادیں، آپ کیسے مزدور ہیں؟ آپ کی اولادیں باہر، پوشاکیں باہر، خوراکیں باہر، دوائیاں باہر، سب کچھ باہر۔ کون سا اور پاکستان کا مزدور ہے جس کو اتنی سہولت حاصل ہے؟ کس مزدور کے ایون فیلڈ ہے؟ کس مزدور کے 23 جائیدادیں ہیں لندن میں؟ کون سا مزدور چارٹرڈ طیاروں میں آتا اور جاتا ہے؟ مریم نواز صاحبتان نے مار رہی تھی کہ ٹک ٹاکس آپ بھی بنا لیں، ایئر کنڈیشن سے نکلیں۔ آپ کو کیا لگے ایئر کنڈیشن اور بغیر ایئر کنڈیشن؟ آپ کب سوئی ہیں چھت پہ منجی ڈال کے تاروں بھری راتوں میں؟ تو آپ 25,000 کنال کا گھر ہے اور مزدوروں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ 5 مرلے ادھر سے بیچیں، 5 مرلے کے پلاٹ کریں اور دیں ان کو۔ اور یہ گندم خدا کے لیے یار، یہ کب ان میں سے کوئی بتائیں؟ مریم نواز نے کبھی کسی فصل میں گئی ہیں جا کے کٹائی کے علاوہ؟ وہ جو ایک کیمرے لگے ہوئے تھے کٹائی کروائی، کبھی گئی ہیں؟ شہباز شریف نے کتنی کٹائی کرائی؟ خوب سمجھتے ہیں بھٹی صاحب۔ میں اس پہ آتا ہوں، تو آپ مجھے بتائیں نواز شریف صاحب نے کتنی ذمہ دار ہیں بڑے؟ یہ نواز شریف صاحب کتنے بڑے ذمہ دار ہیں؟ آصف بلاول بھٹو کب گئے اپنی فصلوں پہ آخری مرتبہ اور انہوں نے ڈیرے پہ رات گزاری ہو؟ آپ مجھے بتائیں، پاسکو کے پاس گندم موجود تھی، آڑتیوں کے پاس گندم موجود تھی، یہ انہوں نے گندم باہر سے امپورٹ کر لی۔ آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون لوگ تھے؟ نگران انہی کا ایکسٹینشن تھی نا، نگران کوئی اوپر سے چاند سے اترے ہوئے تھے؟ انوار اللہ کاکڑ انہی کے لوگ تھے، محسن نقوی انہی کے لوگ تھے، یہ ایک ہی تو ہیں، ان چہرے بدلے ہیں، انہی کے لوگ تھے، انہی کی حکومتیں تھی۔ فواد حسن فواد تھے اس میں، آج چیمہ اس میں تھے، سارے یہی تھے۔ اور دوسری بات، آپ اس سے بھی بڑا کہ پچھلے سال سے کم گندم کا 3900 روپے آپ نے من ریٹ رکھ دیا، اور اوپر سے وہ 2500 روپے فی من پہ آپ بیچنے پہ مجبور ہیں۔ آپ نے کسان کو دیا کیا ہے؟ مہنگی بجلی، مہنگا پٹرول، مہنگا ڈیزل، مہنگی کھاد، دوائیاں مہنگی، اور اوپر سے آپ نے اس کا گھر کا جنازہ نکال دیا ہے۔ اور اب خبر آ رہی ہے کہ وہ محکمے ختم کر رہے ہیں، ہم نے خریداری نہیں کرنی۔ اس درمیان میں آپ بتاؤ اگلے سال کون لگائے گا گندم؟ اگلے سال کون گندم کاشت کرے گا؟ ان کے باپ کا ملک ہے، جس کو چاہتے ہیں وہ تباہ و برباد پھیر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں وہ ادھر کر دیتے ہیں۔
اس ملک میں اگر بھوک کو روک کے رکھا ہے اس کسان نے، اس ملک میں اگر کسی مزاحمت کو روک کے رکھا ہے اس کسان نے، اس ملک میں اگر قحط کو روک کے رکھا ہے اس کسان نے، اب اس کے گھر میں جا کے دیکھو، وہ باہر نکلے ہیں، اوپر لاٹھی چارج کیا، گرفتار کر لیا ہے۔ اور بھائی ان کے پاس جاؤ، ٹک ٹاک بنانے کی بجائے، ایئر ایمبولینس چلانے کی بجائے، پولیس کی یونیفارم بدلنے کی بجائے کسان کی یونیفارم پہنو، ان سے اظہار یکجہتی کرو، ان کا مورال بلند کرو۔ یہ ان کے پاس جاؤ جن کی دھوتی اور بنین میں کھڑے اور بد دعائیں دے رہے ہیں آپ کو۔ اور جہاں تک آپ کی بات ہے کہ عوام کا کیا کریں سر، آپ نے عوام کو دیکھا ہے، کوئی چھوٹا چور ان کے ہتھے چڑھ جائے، یہ پولیس کے حوالے نہیں کرتے، مار مار کے اس کا بھرکس نکال دیتے ہیں، وہیں یہ کیا ہے، جیب کترا پکڑا گیا تھا، یہ کیا ہے، اوپر چوری کرتا پکڑا گیا تھا۔ بڑے ڈاکو، بڑے چوروں کے آگے یہ ناچتے ہیں اور ان کے بھنگڑے ڈالتے ہیں، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا۔ تو اوپر بھی وہی ہے، نیچے بھی وہی ہے، اقلیت اوپر نکال دیں، اقلیت نیچے نکال دیں۔ یہ استحصال کرتے آئے ہیں، یہ انہوں نے تباہ و برباد ملک کر دیا ہے۔ 76 سالوں کے بعد یہ ملک بھکارستان بن گیا ہے۔ اوپر بھکاری ہیں بقول شہباز شریف، میں خود سے نہیں کہہ رہا، شہباز شریف خود کہہ رہے ہیں کہ میں بھکاری ہیں، نیچے ہم بھکاری ہیں۔ اوپر والے IMF کی لائنوں میں لگے ہیں، نیچے والے آٹے والے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اوپر والوں کے دماغ خالی ہیں، نیچے والوں کے مسائل کا حل کوئی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتا دیں، بنا دیں 5 اور وزیر اعظم، بنا دیں 5 اور ڈپٹی پرائم منسٹر، ٹیکس نیٹ کیسے بڑھانا ہے، بجلی چوری کیسے روکنی ہے، زراعت کو واپس کیسے لانا ہے۔ خدا کے لیے یار، انہوں نے تباہ و برباد کر کے ہمیں بھی رکھ دیا۔ 2,88,000 پر بندہ مقروض ہم، اور نہ آگے کا پتہ، نہ پیچھے کا، نہ دائیں کا، نہ بائیں کا، رول رہے ہیں۔ زیادہ گندم ہے رول رہے ہیں، کم گندم ہے رول رہے ہیں، زیادہ بارش ہے رول رہے ہیں، کم بارش ہے رول رہے ہیں، زیادہ خوشحالی ہے رول رہے ہیں، کم خوشحالی ہے رول رہے ہیں۔ جائیں تو جائیں کہاں؟ قصور تو عوام کا بھی ہے نا بھٹی صاحب اس میں، کہیں نہ کہیں ہم لوگ ہی ان کو لیڈر بناتے ہیں۔ آپ نے کہا نا کہ ہم ہی بھنگڑے ڈال رہے ہوتے ہیں ان کے سامنے، جی تو بھگتے پھر عوام بھی بھگتے۔ بالکل، پہلی بات تو یہ ہے کہ پلیز جب میں آپ کے پاس آیا کروں تو لیڈر نہ کہا کریں، اچھا خدا کے لیے۔ آپ نے بھی جان دینی ہے، میں نے بھی جان دینی ہے۔ آخری لیڈر تھا قائد اعظم، باقی سارے سیاستدان ہیں، کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں، ان میں لیڈر کا لام بھی نہیں ہے۔ خدا کے لیے یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، اعمالوں کی وجہ سے، اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے، یا جہالت کی وجہ سے، یا ایک موقع کی وجہ سے، یا ڈھیلوں کی وجہ سے، یا پتلی گلیوں کی وجہ سے، یا پیسے کی وجہ سے، یا برادریوں کی وجہ سے، یا تھانے کچہریوں کی وجہ سے، یا ایک دوسرے کے ساتھ مفادات کا، یہ مشترکہ مفادات کونسل ہے جو ہم پہ یہ مسلط ہے، ان میں کوئی بھی لیڈر نہیں ہے۔ لیڈر ایسے ہوتے ہیں، لیڈر پیٹ بھر کے کھائے، 15 کھانے چنے ہوئے ہیں، اور اس کا مظاہرہ بھوکا ہو، یا اس کا آگے جو مزدور، وہ اس طرح کے لیڈر ہوتے ہیں۔ لیڈروں نے زندگیاں بدل دی ہیں۔ 3 مرتبہ نواز شریف، دوسری مرتبہ شہباز شریف، ابھی بھی کریں گے۔ ادھر وہ بھٹو صاحب کے علاوہ باقی بندہ ہی کوئی نہیں رہ گیا، وہ 14-15 سال سے سندھ میں ہیں۔ مجھے بتائیں وہاں لڑکانہ میں بلاول بھٹو رات گزار سکتے ہیں کسی عام گھر میں؟ شہباز شریف صاحب کو کریں نا 3-4 دھپیں لگوائیں، پت نکل آئے گی۔ کیسی باتیں کرتے ہیں یہ، کیسے لوگ ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ہیں، کہاں ہم پہ مسلط ہیں۔ ہر چوتھے دن انگلینڈ بیٹھے ہوتے ہیں، 4 سال انگلینڈ میں لے کے۔ اب وہ نواز شریف صاحب جو ہیں، آپ سوچئے کہ وہ پہلے چین گئے ہوئے تھے، پہلے ہمیں لالی پاپ دیا کہ نواز شریف صاحب کو ادھر سے دعوت آئی ہے، کوئی سیاسی ملاقاتیں ہیں۔ جب لوگوں نے شور مچایا بھائی کون سی دعوت، کہاں کی دعوت، پھر کہا نہیں میڈیکل چیک اپ ہے، ان کے بعد یاد آیا کہ وہ تو لندن میں ہوتا ہے، پھر کہا نہیں بزنس ہے، فیملی ٹور، وہ ایکسپو پہ کھڑے تھے پینٹ شرٹ پہن کے۔ اس کے بعد 3 سٹیل ملوں کے، اپنی سٹیل مل بند ہے، بچوں کی سٹیل ملوں کے کاروباری، وہاں سے ہانگ کانگ گئے، کشتی رانی کی، دوست کے ساتھ رہے، گھر واپس آ گئے، اور ادھر سے ہم ان کے غلام نعرے مارے پھر سے سنبھالو نواز شریف، کھیت مٹی سنبھالو نواز شریف۔ کتنی مرتبہ سنبھالو نواز شریف، کتنی مرتبہ لانچنگ نواز شریف، کتنی مرتبہ 8 فروری کا الیکشن ہوا اور 9 فروری بدلیں گے نواز شریف کے لیے۔ کیا کر رہے ہیں؟ کسی ایک چیز پہ اس ملک میں لوگوں کا اعتماد رہا ہے؟ یہ بہاول نگر آپ کے سامنے ہے،
اگر میں اور آپ ہوتے, اگر ہم بھی چلو اس کیمرے کے سامنے آتے ہیں, لیکن ایک میں اور آپ کامن آدمی ہوتا, کسی کو پتا چلنا تھا کہ پولیس نے کتنا ظلم کر دیا ایک گھر میں جا کر, کیا کر دیا ہے. وہ آگے سے وہ فوج کا بندہ نکلا اور پتا چلا کہ یہ ظلم ہوتا ہے, کوئی پتا چلتا ہے. آج تک آپ مجھے بتائیں, آپ لاہور میں بیٹھے ہیں, یہ ماڈل ٹاؤن ہوا ہے, کسی ایک ملزم کو سزا ملی ہے؟ کوئی پولیس اصلاحات, کوئی معاشی اصلاحات, کچھ کوئی ایک پازیٹیو. دکھ یہ بھی ہے کہ ہم یہاں پہنچے ہوئے ہیں, دکھ یہ بھی ہے کہ اب یہاں سے آگے کوئی رستہ ہی کوئی نہیں ہے. کوئی ان میں سے بتائیں, کوئی کسی نے کوئی دیا ہو, کوئی ان کے پاس ویژن ہو, کوئی پالیسی ہو, کوئی روڈ میپ ہو, کوئی بتائیں, کوئی ہوپ ہو, کوئی امید ہو. جو ہمارے پاس تو جو کچھ ہمارے وسائل ہیں وہ ہمارے لیے مسائل بنے ہوئے ہیں, اور ان کی وجہ سے بنے ہوئے, کیونکہ سب سے بڑے مسائل یہ ہیں. جمہوریت کی اصل والی جمہوریت کی راہ میں رکاوٹ یہ ہیں, ہمارے اصل خوشحالی کی راہ میں رکاوٹ یہ ہیں, ترقی کی راہ میں رکاوٹ یہ ہیں, اور ایک اس ملک میں اصل جو اقتدار نیچے آنا ہے عوام, اس کی رکاوٹ یہ ہیں. بچوں کی گدیاں اب چلی جا رہی ہیں, بچوں کی گدیاں چلی جا رہی ہیں اور پتہ نہیں کب تک چلنی ہے. میں تو اس چکر میں ہوں کہ پتہ نہیں کب جنید صفدر کی لانچنگ ہوگی, کب بلاول بھٹ, آصفہ کی تو ہو گئی ہے, اب آگے پتہ نہیں. چلیں ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ جناب ارشاد بھٹی صاحب.